الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، جس میں ہم نے مسجد الاقصی تک کا بیان کر چکے اور اب آسمانوں کا بیان آج ہم آپ سب کو سنائیں گے۔ ناظرین، مسجد اقصی کے بعد یعنی بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا اور ہر بلندی کو پست فرماتے ہوئے تیزی سے آسمان کی طرف بڑھے چلے گئے۔ آن ہی آن میں پہلا آسمان آ گیا۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے دروازے پر تشریف لائے، جسے باب الحفظہ کہا جاتا ہے۔ اس پر اسماعیل نامی ایک فرشتہ مقرر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا تو پوچھا گیا کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا گیا ہاں۔ اس پر کہا گیا مرحبا بہ فنعم المجیء الزہا، یعنی خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آپ نے سلام فرمایا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہنے لگے مرحبا بالابن الصالح والنبی صالح، یعنی صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھیں۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ السلام اپنے دائیں جانب دیکھتے تو ہنس پڑتے اور بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا ان کے دائیں اور بائیں کی جانب جو یہ صورتیں ہیں یہ ان کی اولاد ہیں، دائیں جانب والے جنتی اور بائیں جانب والے جہنمی ہیں۔ بہرحال اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف اپنا سفر شروع فرمایا۔ آن ہی آن میں دوسرا آسمان بھی آ گیا اور یہاں بھی وہی معاملہ پیش آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ان سے پھر پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ بتایا گیا کہ ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ اس کے بعد دروازہ کھولا گیا، خوش آمدید کہا گیا اور آپ اس آسمان کے اوپر تشریف لائے تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہا کہ صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ پھر تیسرے آسمان کی طرف سفر شروع ہوا۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ دروازے سے گزر کر جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمان کے اوپر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ آپ نے ان سے بھی سلام کیا، انہوں نے بھی کہا کہ صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ پھر آپ چوتھے آسمان کی طرف بڑھے تو وہاں بھی جب یہی معاملہ پیش آیا تو ہمارے آقا اندر گئے۔ وہاں سے گزر کر جب آپ آسمان کے اوپر تشریف لائے تو حضرت ادریس علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ آپ نے انہیں بھی سلام فرمایا اور اس کے بعد آپ جانے لگے تو انہوں نے بھی کہا کہ صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ اس کے بعد آپ پانچویں آسمان کی طرف گئے۔ پانچویں آسمان کی طرف بھی یہی معاملہ پیش آیا۔
پھر سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یہ حضرت ہارون ہیں، آپ انہیں بھی سلام فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام کہا اور انہوں نے بھی کہا کہ صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ پھر جب چھٹا آسمان آیا، چھٹے آسمان پہ بھی یہی مرحلہ پیش آیا۔ پھر جب دروازہ کھول دیا گیا، سرکار عالی وقار محبوب رب غفار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو یہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض گزار ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اپنے سلام میں پہل کی، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش آمدید کہتے ہوئے فرمایا کہ صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد جب شہنشاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گریہ فرمانے لگے اور دریافت کیا گیا کہ آپ علیہ السلام کو کس چیز نے رلایا؟ تو فرمایا مجھے اس بات نے رلایا ہے کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث ہوئے ان کی امت میں سے داخل جنت ہونے والے لوگوں کی تعداد میری امت سے داخل جنت ہونے والوں سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے ساتویں آسمان کی طرف آپ نے تشریف فرمائے تو وہاں بھی حضرت جبریل نے دروازہ کھلوایا، وہاں بھی آپ کو خوش آمدید کہا گیا۔ اور جب آپ ادھر پہنچے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ہیں۔ تو آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور بتایا کہ صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ تمام نبیوں نے صالح بھائی کہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا صالح بیٹے، کیونکہ آپ تمام نبیوں کے دادا ہیں۔ اس کے بعد آپ کا جب سفر آگے بڑھا تو سدرۃ المنتہا آ گیا۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد سید والا تبار دو عالم کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لائے۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر۔ اس کے پھل مقام حضر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور پٹے ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں پہ 4 نہریں ملاحظہ فرمائی جو سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتی تھی۔ ان میں سے 2 تو ظاہر تھی اور 2 خفیہ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبریل یہ نہریں کیسی ہیں؟ عرض کیا کہ خفیہ نہریں تو جنت ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہے۔ اس کے بعد جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو حضرت جبریل وہیں رک گئے اور معذرت مانگی تو حضور نے فرمایا کیا ہوا اب آپ آگے نہیں بڑھ رہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ کے نبی رب ذوالجلال کی قسم اگر اب ہم بال بھر بھی آگے بڑھے تو تجلی الہی سے ہمارے پر جل جائیں گے، یہ ہماری حد ہے، ہم اس کے آگے نہیں جا سکتے ہیں، اس کے آگے جانے کا رستہ صرف آپ کا ہے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے کہ تمام فرشتوں کے سردار کی جہاں حد ختم ہوتی ہے وہاں سے میرے نبی کی حد شروع ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم آگے تشریف لے گئے، لیکن جانے سے پہلے آپ حضور نے فرمایا کہ اے جبرائیل تم میرے ساتھ یہاں تک سفر کیے ہو، میں اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں، اگر تمہاری کوئی خواہش ہے تو بتاؤ۔ تو حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ایک خواہش ہے کہ اللہ سے آپ کہیے گا کہ اللہ مجھے اتنی مہلت دے دے، مطلب مجھے اتنی اجازت عطا فرمائے کہ جب آپ کے امتی پل صراط سے گزرے تو میں پل صراط کے نیچے اپنے پر پھیلا لوں۔ تو اس کے بعد رسول اللہ آگے بڑھے
تو یہاں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلموں کی چرچراہٹ سماعت فرمائی جب آگے بڑھے، جہاں مستوی کہا جاتا ہے اس جگہ جب آپ پہنچے تو وہاں آپ کی کلموں کی چرچراہٹ سنائی دی۔ یہ وہ کلمے تھے جن سے فرشتے روزانہ احکام الہیہ لکھتے تھے اور لوح محفوظ سے 1 سال کے واقعات الگ الگ صحیفوں میں نقل کرتے، اور پھر یہ شریف صابان کی 15ویں سب متعلقہ حکام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر مستوی سے آگے بڑھے تو عرض آیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے بھی اوپر تشریف لائے اور پھر وہاں پہنچے جہاں خود کہاں اور کب بھی ختم ہو چکے تھے، کیونکہ یہ الفاظ جگہ اور زمین کے لیے بولے جاتے ہیں، اور جہاں ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونق افروز ہوئے وہاں جگہ تھی نہ ہی زمانہ تھا، اسی وجہ سے اسے لامکاں کہا جاتا ہے۔ اور اسی کو شاعر نے کیا خوب کہا، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل تھا نہ مرحلے تھے۔ یہاں اللہ رب العزت عز و جل نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ قرب خاص عطا فرمایا کہ نہ کسی کو ملے نہ ملے گا۔ حدیث شریف میں اس بیان کے لیے کعبہ قوسین کا الفاظ استعمال کیا گیا ہے، جنہیں اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب انتہائی قرب اور نزدیکی بتانا مقصود ہوتا ہے۔ سرکار علی وقار محبوب رب العباد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے اپنے پیارے رب تبارک و تعالی کا دیدار کیا۔ پردہ نہ تھا اور نہ کوئی حجاب، زمانہ نہ تھا اور نہ کوئی مکان، نہ کوئی فرشتہ تھا اور نہ کوئی انسان، اور بے واسطہ کلام کیا اور اس بے واسطہ کلام کا شرف حاصل کیا۔ وہ وہی کیا تھی جو رب تعالی نے اس قرب خاص میں بندہ خاص کی طرف فرمائی، اور کیا راز نیاز ہوئے بخاری شریف کی حدیث میں اسے ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، یعنی رب نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کی وہ کی۔ اکثر محققین فرماتے ہیں کہ اس وحی کا مضمون کسی کو معلوم نہیں کہ محب اور محبوب کے اثرات دوسروں پر ظاہر نہیں کیے جاتے۔ اگر خدا عز و جل کو ان کا اظہار مقصود ہوتا خود ہی بیان فرما دیتا، جب اس نے بیان نہیں فرمایا وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی تو کس کی مجال ہے کہ دریافت کرے۔ بہرحال مختصر طور پر اتنا کہا جا سکتا ہے کہ دین و دنیا کی جسمانی اور روحانی، ظاہری اور باطنی نعمتوں اور علوم و معارف جو کچھ بھی اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی حکمت کے مطابق عطا فرمانا چاہتا تھا وہ سب کچھ عطا فرما دیا۔ البتہ ہر نعمت اور ہر علم و حکمت کا ظہور اپنے اپنے وقت پر ہوتا رہا۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر دن اور رات میں 50 نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ واپس آتے ہوئے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ عرض گزار ہوئے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر کیا فرض فرمایا؟ ارشاد فرمایا 50 وقت کی نمازیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ اپنے رب عز و جل کے پاس واپس جائیے اور ان سے کمی کا سوال کیجیے، کیونکہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا ہے اور ان کا بھی تجربہ کر لیا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس رب تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا ربی خفیف علی امتی، یعنی اے میرے رب میری امت پر تخفیف فرما۔ اللہ عز و جل نے 5 نمازیں کم کر دی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اللہ عز و جل نے 5 نمازوں کو کم کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے یہ بھی نہ ہو سکے گا۔
واپس اپنے رب عز و جل کے پاس جائیے اور اس میں کمی کا سوال کیجیے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو 5 وقت کی نمازیں کم فرماتے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے تو وہ اور کمی کا عرض کرتے اور واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھیج دیتے، حتیٰ کہ اللہ عز و جل نے فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دن اور رات میں یہ 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کا ثواب 10 گنا ہے۔ اسی طرح یہ 50 نمازیں ہوئی۔ جو نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر کر لے تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو برائی کا ارادہ کرے پھر اس سے باز رہے تو اس کو نامہ اعمال میں کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی، اور اگر برا کام کر لیا تو 1 برائی لکھی جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور انہیں اس بارے میں بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ واپس اپنے رب عز و جل کے پاس جائیے اور اس سے بھی کمی کا سوال کیجیے۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب عز و جل کے پاس اتنی بار گیا ہوں کہ اب مجھے حیا آتی ہے، لہٰذا اس کے بعد نبی پاک واپس نہیں گئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر تشریف لائے۔ اس بار اس پر مختلف رنگ چھا گئے تھے۔ روایت میں ہے کہ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرنے کی اجازت طلب کی تو اللہ عز و جل نے مجھے ان کو اجازت عطا فرما دی، پس وہ فرشتے سدرہ پر چھا گئے تاکہ وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کر سکے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنت میں لایا گیا۔ اس میں موتیوں کی عمارتیں تھیں اور اس میں مٹی مسک تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں 4 قسم کی نہریں ملاحظہ فرمائی، ایک پانی کی جو تبدیل نہیں ہوتا، دوسری دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، تیسری شراب کی جسے پینے والوں کے لیے صرف لذت ہے، نشہ بالکل نہیں، اور چوتھی پاکیزہ اور صاف ستھرے شہد کی۔ اس کے انار جسامت میں ڈولوں کی طرح اور پرندے اونٹوں کی طرح تھے۔ اس میں اللہ عز و جل نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسے ایسے انعامات تیار کر رکھے ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی گزرا۔ جنت کی سیر کے دوران آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک نہر پر تشریف لائے جس کے کناروں پر جوفدار اندر سے خالی کیے ہوئے موتیوں کے خیمے تھے اور اس کی مٹی خالص مسک کی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کوثر ہے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ جنت کے سیر کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جہنم کا معائنہ کرایا گیا۔ وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت میں ہی موجود تھے اور جہنم پر سے پردہ ہٹا دیا گیا، جس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے ملاحظہ فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسے بند کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس سدرۃ المنتہا پر تشریف لائے۔ اس کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا۔ واپس آتے ہوئے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمان دنیا پر تشریف لائے اور اس کے نیچے نظر فرمائی تو وہاں گرد و غبار، شور و غوغا اور دھواں تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو عرض کیا گیا کہ یہ شیاطین ہیں جو بنی آدم کی آنکھوں پر منڈلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ زمین و آسمان کی بادشاہی میں غور و فکر نہ کر سکیں۔ اگر یہ گرد و غبار وغیرہ نہ ہوتا تو لوگ کائنات کے عجائبات دیکھتے۔ مکہ المکرمہ کے راستے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریش کے 3 تجارتی قافلے بھی ملاحظہ فرمائے۔ ناظرین، جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے پاس ملنے گئے تو اللہ نے ان سے پوچھا کہ میرے حبیب میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو آپ نبی کریم نے ارشاد فرمایا اے اللہ میں وہ لایا ہوں جو تیرے پاس بھی نہیں
میرا رب سب جانتا ہے لیکن پھر بھی پوچھتا ہے کہ میرے پاس کیا نہیں؟ تو نبی پاک فرماتے ہیں میں تیرے پاس عاجزی لے کے آیا ہوں، تجھ سے بڑا کوئی نہیں، تو کس کے سامنے عاجزی کرے گا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اے محبوب مانگ لو جو مانگنا ہے۔ ناظرین، اگر کوئی دوسرے کو کسی کو موقع ملے کہ تم جو مانگو ہم تمہیں عطا کر دیں گے تو کیا مانگے گا؟ ظاہر سی بات ہے اپنے لیے کچھ مانگے گا، لیکن قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ مجھ سے میری امت کے گناہ گاروں کی بات کر، یہ بھول جائیں گے، بھٹک جائیں گے، میرے رب تو ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محبوب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں تیری آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈال دوں گا۔ اب تو نبی پاک کو اس پہ بھی راضی ہونا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے، اب آدھی بخشی گئی اور آدھی اچھے عمل کرے، لیکن میرے حضور نے فرمایا کہ یا اللہ یہ مجھے قابل قبول نہیں، تو اس میں اور اضافہ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور 70,000 بخش دیے جائیں گے، لیکن میرے نبی کہتے رہے جد امتی جد امتی، یا اللہ میری ساری امت کو بخش دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محبوب ہمارا تم سے وعدہ ہے روز محشر کے دن تم جس کو کہو گے اس کو بخشا جائے گا، لیکن تیرے منکر کو میں ہرگز نہیں بخشوں گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شفاعت کی اجازت دی گئی ہے اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری ساری امت جنت میں نہ چلی جائے۔ یہ میرے رسول کی کرم ہے جنہوں نے اپنی امت پر اتنی بڑی مہربانی کی، لیکن آج امت نے دیکھے تو ان کے لیے کیا کیا۔ ناظرین، میرے نبی کا جب واپسی کا سفر ہے اور پتہ ہے کہ تمام علماء کرام نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ حضور کا جانا نہیں بلکہ آنا سب سے زیادہ کمال رہا۔ یہاں تو اگر کوئی جنت دیکھ لے تو واپس نہ آئے، میرے نبی اللہ کے قرب خاص میں پہنچے لیکن پھر بھی پلٹ کے آئے۔ اگر میرے نبی نہیں آتے تو آج گنہگار کہاں جاتے؟ تو اللہ کے نبی کا ایک کرم ہے کہ وہ اپنی امت کے طرف واپس پلٹ کے آئے۔ ناظرین، انشاءاللہ اب ہم ایک اور ویڈیو لائیں گے اس معراج کے اوپر، جس میں ہم اعلان جو حضور نے اس معراج کا کیا مکہ معظمہ میں، اور پھر انہوں نے کیا کیا، اور ابو بکر صدیق کا یقین آپ سب ملاحظہ فرمائیں گے۔ انتظار کریے ہمارے اس ویڈیو کا، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔